Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create a customer type list in QuickBooks. As you know that we can categorize our customers into different categories. Why do we need to categorize our customers? We can categorize our customers if we wish to know what type of customers we are dealing with. There can be many categories. For example, you can categorize your customers based on region. You can categorize your customer based on what type of business they do. They can be a private residential facility that you are constructing, or a private or a public limited company, or the government that you are working with. And of course, there is always a possibility that you could be working with a large commercial organization. So if you wish to categorize your customers based on these types, there is a provision in QuickBooks where you can do so. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کسٹمرز بہت سی نوعیت اور قسموں کے ہوتے ہیں، اور یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے مختلف کیٹیگریز میں بانٹنا چاہیں. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو ہم علیحدہ طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیں. ہو سکتا ہے کہ بڑی کمرشل آرگنائزیشن جن کے لیے ہم کوئی پلازا وغیرہ بنا رہے ہیں ان کو ہم کسی اور طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیں، اور پرائیویٹ جو لوگ اپنا گھر بنوا رہے ہیں ان کو ہم کسی اور طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے جس میں ہمیں اپنے کسٹمر کی ٹائپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ہم چاہیں تو اپنے وہ کسٹمرز جو سروس لیتے ہیں ان کو علیحدہ رکھ لیں، وہ کسٹمرز جو ہم سے مٹیریل لیتے ہیں وہ علیحدہ رکھ لیں، اور جو دونوں چیزیں ہم سے لیتے ہیں سروسز بھی اور پروڈکٹس بھی ان کو علیحدہ رکھ لیں. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑ جائے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مختلف علاقہ کے حساب سے ہمارے کسٹمرز کون کون سے ہیں. مثال کے طور پہ بہت ساری کمپنیاں پاکستان کو 3 حصوں میں توڑتی ہیں، ساؤتھ، نارتھ اور ویسٹ. تو ہم اس طرح سے بھی توڑ سکتے ہیں کہ ساؤتھ میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ یہ ہیں، جو نارتھ میں کام کر رہی ہیں وہ یہ ہیں، اور جو ویسٹ میں کام کر رہی ہیں وہ یہ ہیں. اور ان کو کس طریقے سے ہم ڈیل کریں گے اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. ریزن بینگ کہ جو ساؤتھ میں کام کر رہی ہیں ہو سکتا ہے ان کا ٹیکس سٹرکچر فرق ہو سکتا ہے وہاں چیز پہنچانے میں ہمیں مزید ٹرانسپورٹیشن کاسٹ لگتی ہو، اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم اپنے جو مین کسٹمرز ہیں ان کو ہم پارٹس میں توڑ سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس لیے چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اکاؤنٹس سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیڈ بیک اور انالیسس میں آسانی ہوتی ہے. ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ کیا کام زیادہ کرواتے ہیں، کہاں ہمارا سب سے زیادہ کلائنٹ موجود ہے، کس ٹائپ کے کام زیادہ ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں انالائز کرنے کے لیے، رپورٹنگ کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے کہ ہم ان کو کیٹیگرائز کر لیں. آئیے چل کے دیکھتے ہیں کوئک بکس میں کہ یہ کیٹیگرائزیشن ہوتی کیسے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسٹمر ٹائپ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اپنے پاس، اور آئیں کسٹمر پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسٹمر ٹائپ کہاں نظر آتی ہے. کسی بھی کسٹمر کو چوز کریں، رائٹ کلک کریں اور ایڈٹ کریں. جیسے آپ ایڈیشنل انفو میں جائیں گے تو آپ کے پاس کسٹمر ٹائپ نظر آئے گا. اس میں پہلے سے ہمارے 2 کسٹمر ٹائپ موجود ہیں، لیکن ہم جس پہ چاہیں اس کو چوز کر لیں اور اس کے اوپر ہم مزید رپورٹنگ کر سکتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں کس طریقے سے ایڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لسٹ کا حصہ ہے، اس لیے آپ نے لسٹ میں جانا ہے اور جانا ہے کسٹمر اینڈ وینڈر پروفائل لسٹ. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہماری جو لسٹ ہے اس کا نام ہے کسٹمر ٹائپ لسٹ. جب آپ کسٹمر ٹائپ لسٹ کو چوز کریں گے تو ہمارے پاس جو پہلے سے 2 بنے ہوئے ہیں وہ نظر آنے لگیں گے. ہم نے 2 اور مزید بنانے، اور اس کے اوپر ہم نے رپورٹ بنا کے دیکھنی ہے کہ رپورٹ کیسی نظر آتی ہے. اسی کو ہم فلٹر کر کے چیک کر لیں گے. لیکن اب ہمارے پاس اس کے علاوہ جو 2 چیزیں ہم مزید ڈالنے لگے، ایک ہے جی گورنمنٹ کانٹریکٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سرکاری پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ایک اور ہم بنا دیتے ہیں، یہ پرائیویٹ کسی ادارے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس 2 نئے
کسٹمر ٹائپ موجود ہیں اور ہم ان کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس طریقے سے ریفلیکٹ ہوں گے ہمارے ڈیٹیلز کے اندر. ہم نے انہیں اسائن کرنا ہے اپنے کسٹمرز کو. یہ ہمارے پاس کسٹمر لسٹ موجود ہے اور اس میں سے ہم پہلے چند 2-3 کو سلیکٹ کر کے اس میں یہ چیز ڈالتے ہیں. پہلے کسٹمر کو ہم نے چوز کیا, اس کو ایڈٹ کیا اور اس کو ہم نے پرائیویٹ قرار دے دیا. دوسرے کے ساتھ بھی ہم نے یہی سلوک کیا. ایڈیشنل انفو میں جا کے ہم نے اسے بھی پرائیویٹ چوز کر لیا ہے. اگلے 2 کو ہم جسٹ فار دا سیک آف ایکسپیرئنس سیک وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایز گورنمنٹ کانٹریکٹ, اور اس کو بھی ہم ایز اے گورنمنٹ کانٹریکٹ ٹریٹ کریں گے. ود ان ایڈیشنل انفو ہم نے اسے چوز کیا ہے گورنمنٹ کانٹریکٹ. اب ہم نے اپنے 4 جو کسٹمرز ہیں ان کا کسٹمر ٹائپ چینج کر دیا ہے اور نیا کھول لیا ہے. یاد رہے کہ وہاں ہم کسٹمر ٹائپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے جو پرانے تھے وہ رہنے دیے ہیں, 2 ہم نے مزید ڈال لیے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کس طریقے سے ہم رپورٹنگ کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے رپورٹس میں, اور وہاں ہم نے جو لسٹس ہے اس کو ہم نے چوز کرنا ہے, اور اس کے اندر ایک ہوگی ہمارے کسٹمر کانٹیکٹ لسٹ. جیسے آپ نے کسٹمر کانٹیکٹ لسٹ کھولی تو بہت زیادہ انفارمیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے, لیکن ہمیں بڑی فلٹرڈ اور بڑی سارٹڈ لسٹ چاہیے. تو ہم اس کو تھوڑا سا اپنے طور پہ ریفائن کریں گے. کسٹمائز رپورٹ پہ جائیں گے ہم, اور جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم رہنے دیں گے, جو فیلڈز ہمیں نہیں چاہیے ہم یہاں سے ہٹا دیں گے. یہ اب ہم نے اپنی پسند سے چیزیں چوز کر لی ہیں, جس میں ہمارا کسٹمر آ رہا ہے, بیلنس آ رہا ہے اور کسٹمر ٹائپ آ رہا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت لمبی ایک لسٹ ہے, اور ہم اوپر سے نیچے تک اپنے تمام کسٹمرز کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو کسی طرح فلٹر کر کے صرف جو ہم نے چند نئے بنائے ہیں کسٹمر ٹائپ اس کو ہم اپنی اس رپورٹ میں لے کر آئیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کو فلٹر کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسٹمائز رپورٹ کرنا پڑے گا اور فلٹرز میں جانا پڑے گا. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم صرف اور صرف جو ہمارے پرائیویٹ جو کسٹمرز ہیں ان کی لسٹ بنائیں. فلٹر میں آپ نے چوز کرنا ہے کسٹمر ٹائپ, اور ادھر آپ نے جو چیز چوز کرنی ہے یہ پوری انفارمیشن آپ کی اسی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے آ رہی ہے. آپ نے پرائیویٹ کسٹمرز چوز کرنے ہیں. جیسے آپ اوکے کریں گے آپ کو دونوں پرائیویٹ کسٹمرز فلٹر ہو کے اس لسٹ میں نظر آنے لگیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ٹائپ جو ابھی ہم نے بنائے ہیں وہ دونوں ٹائپ ایک ہی ٹائم پہ ہماری رپورٹ میں آ جائیں, اور یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ہمارے پاس یاد رہے کہ ساری فیسلٹی آپ کو دے رہا ہے ہمارا یہ کوئک بکس کا سسٹم. جلدی سے ہم جا کے کسٹمائز رپورٹ میں گئے اور فلٹرز والے ٹیب میں جاتے ہیں, کیونکہ جس چیز پہ ہم نے اسے فلٹر کرنا ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہے کسٹمر ٹائپ. آپ نے کسٹمر ٹائپ چوز کیا, پچھلی دفعہ ہم نے پرائیویٹ چوز کیا تھا, لیکن اس وقت جو ہم چیز چوز کرنے لگے ہیں وہ ہے جی ملٹیپل کسٹمرز ٹائپ. یہ آپشن دس لیٹس یو چوز مور دین ون کسٹمر ٹائپ ان دا فلٹر. اس میں ہم نے کیا کیا, ہم پرائیویٹ جو ابھی ہم نے بنایا تھا اس کو ٹک کیا ہے اور گورنمنٹ کانٹریکٹ کو ہم نے ٹک کیا ہے. یہ دونوں ابھی ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے 2 اپنے کسٹمرز جو ہیں وہ اس ٹائپ کے ڈالے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے انووک ہوتا ہے. اور یہ آپ نے دیکھا آپ کی اسکرین پہ اس وقت 4 کسٹمرز آ رہے ہیں رپورٹ کے اندر, 2 ہمارے اس کے جو ہے وہ پرائیویٹ ہیں اور 2 گورنمنٹ کانٹریکٹ والے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنی کوئی بھی رپورٹ کسٹمائز کر سکتے ہیں اور فائنلی فلٹر کر سکتے ہیں بیسڈ آن ملٹیپل کرائٹیریا. یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھنی ہے آپ اس مختلف کسٹمرز ٹائپ کے اوپر اپنی رپورٹیں نکال کے یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں. کہ جو کسٹمر ٹائپ ہیں یاد رہے کہ یہ آپ کے بزنس سے زیادہ مطابقت رکھنے چاہیے, تاکہ جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے مطابقت سے آپ کے بزنس ٹائپ بنے, تاکہ آپ لیٹر سٹیج پہ چیزیں اینالائز کرنے کے لیے جو رپورٹنگ کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہو.
Thank you so much.